شعر ہے، ہر نسل نہ شعر ہے، لیکن مرکز میں آ کے ٹوڑے پڑھ کے ٹر جاما ایک اللہ چنگیاں دے نہیں میں دیتا. میں قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھنے لگا ہوں. پہلی آیت سنا رہے ہیں دوانوں. ہاں اللہ کریم فرماتا ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء. پہلی آیت اللہ فرماتا ہے محبوبہ جنہ لوگوں نے ایمان لے کے آئے اور پھر تیرے نال رل کے انہاں ہجرت نہیں کی تھی، ایمان لے کے آئے اور ہجرت نہیں کی تھی. ما لکم من ولایتہم من شیء، انہاں دی کوئی ذمہ داری تیرے تے نہیں. لہذا ثابت ہویا ولایت دا معنی ذمہ داری ہے اور ولی ذمہ دار نو کہندے. ولایت دا معنی ذمہ داری ہے اور ولی ذمہ دار نو کہندے. ولی ہوندا ہے جڑا مرید دا دنیا وچ بھی ذمہ دار آخرت دے اندر بھی ذمہ دار. اللہ تمہوں رنگ لائے بڑا سونا پر سونے ہو. اللہ تمہوں بولن والے حضور غوث پاک کی محبت عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور گرامی قدر احباب، میں ایک فکرہ دینا چاہنا اور میں فکرہ میرے سینے سے جگرے دے بالکل پیچھے آنکھیں بنے گئے. میں کہنا ماں پیو اپنی بچی جس نوجوان دے سنگ لا دیں وہ اگر داماد غیر ذمہ دار ہوئے تے گھر نہیں بستا، ولی جدے ہزارہ مرید ہوں وہ غیر ذمہ دار ہوئے تے کیویں کم چلے گا. میں قرآن پاک دی دوئی آیت کی طرف تو انہوں لے کے جا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق. قیامت کے میدان میں اللہ کریم کی آواز آئے گی، او بے زبان بولے گا آج کس دی آج قیامت دے دن آج کس کا اختیار ہے. ولایت کا دوسرا معنی اختیار اور ولی با اختیار کو کہتے ہیں. ولی با اختیار کو کہتے ہیں. ولی با اختیار کو کہتے ہیں. ولی بے اختیار نہیں ہوتا، ولی با اختیار ہوتا ہے. آؤ میں تو ذرا بغداد لے جاؤں. ایک عورت سرکار غوث پاک کی بارگاہ دے اندر آئی. آپ کہتی ہے میں سنیا تو اڑے درد سوالی کدے خالی نہیں ہے تے 10-11 سال ہو گئے میری شادی نو، نہ بچی ہے نہ بچہ ہے تے میں سنیا تے تسی اپنے رب نو منا لیندے ہو. دعا کرو اللہ میں کوئی بچی بچہ عطا کر دے تاکہ میرا گھر آباد ہو جائے. کیونکہ ہن سس میں نو تانا مار دیے آدھی انہیں کوئی ادھر جو کوئی نہیں بچہ ہو میں اپنے بیٹے کی شادی اور کراواں گی. خامد بھی کہتا ہے اگر 2-3 سال بچہ بچی نہ ہویا میں اور شادی کر لواں گا. لہذا مہربانی کرو دعا کرو. میرے بھائیوں غجور لاہور دے غجور سنیو ذرا توجہ فرمائے. بزرگ غوث پاک نے ان کی گل سنی، اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے آسمان وقت تک کے کہنے میں مولا مہربانی کرو صف پہ عطا فرما. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ملائے. میاں صاحب کہنے لے بازانو رب نام دا اے بازانو رب دا بس بس کرن زبان نو کچھ نہیں دے گا تے ایویں جان جہاں بس بس کرن زبان نو تے بازانو پھر کچھ نہیں دے گا تے ایویں جان جہاں نو. حضور غوث پاک نے ہاتھ
پہ عطا فرما دے میں دکھانا آواز آئی عبد القادر تو تے ساتھی گل پہ کرنا ہے ادھے مقدر دے نصیب کے اندر ایک بھی کوئی نہیں اے او لوگ سن جنہاں اپنے رب نو منایا رو رو کے منایا عرض کی تھی مولا اگر دینے نہیں سن تے انہوں میرے بوئے تے بھیجیا کیوں اگر دینے نہیں سن تے انہوں میرے بوئے تے بھیجیا کیوں ان طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے یہ پاؤں اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں اگر دینے نہیں سن تے انہوں بھیجیا کیوں آواز آئی عبد القادر دینے تے نہیں سن لیکن تیرے جملیاں میں اندر اتنی کشش ہے آن والیوں کہہ دے کہ تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا کیے تھے نماز میں تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا کیے تھے نماز میں ادھے بچے نائٹ کلب کے اندر پہننے میں کہ جنہاں کو ماں قرآن دیا گولیاں دے وے ادھے بچے مصطفیٰ دے نام دے بول دے وے مولا علی دے نام دے بول دے وے غوث جلی دے نام دے بول دے کیا بات ہے آؤ آؤ میں تمہارا قرآن پاک دے سو میں پائے اللہ جانا سورت نام مریم میں حضرت زکریہ دعا پہ منگ دے لے اور کہہ رہے انی الموالي من ورائي وقالت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا اے اللہ میں بڑھا ہو گیا ہوں میری بیوی بڑھی ہو گئی ہے میرا تے میری بیوی دا موسم تے کوئی نہیں لیکن تو دن تے آدھے تے تو بن موسم پھل بھی دے دینا ہے اے مولا مہربانی کر میں ولی دے کیا میں ولی دے نبی پہ کہنا مولا میں ولی دے نبی پہ کہنا مولا میں ولی دے ہاں ہاں ولی کرے گا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں عبداللہ کا کلام نہیں ہے اللہ کا قرآن ہے اللہ فرماتا ہے یہی سنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي عَظِيًّا ولی نے میں کہا میرا بھی وارث بنے گا میری آل کا بھی وارث بنے گا ولی کا پہلا معنی ذمہ دار ولی کا دعا معنی با اختیار ولی کا تریہ معنی وارث اسی تائیں کہنے داتا علی وارث مولا علی وارث غوث جلی وارث ہند الولی وارث خواجہ غریب نواز وارث پیر سیال وارث زندہ پیر وارث نیاریاں والے وارث قسم لالا ہے جس قیدی کا جس ملزم کا وارث کوئی نہ آئے پولیس کو دے ریمانڈ لالا کے اڑک بڑا کر دیں لیے پولیس کو دے ریمانڈ لالا کے انہی جان نہیں چھوڑ دی اسی سنی کٹاں سڑے وارث سے آگاہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان اولیاء تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ غوثیہ سیال والے وارث بغداد والے وارث توسے والے وارث پتن والے وارث اجمیر والے وارث کیلیاں والے وارث ہائے 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 پیر محمد باقر وارث توسے دے پیر پٹھان وارث
تاجدار گولڑا پیر میرے علی وارث اسی کما ساڑھے وارث زیادہ ہے گرامی قدر احباب آؤ آؤ وارث کو ہوتا ہے جڑا اوکے ویلے کم آ جائے غوث پاک او ولی نے جنہاں نال پیار غیر مسلمان فردا دینا ہے کہ وہ ہستیاں نے جنہاں اپنے پیار نہیں کیتا غیرہ نے نہیں کیتا ہے لیکن انہاں دا پیار اپنے ہم سے فائدہ نہیں دینا غیرہ بھی فائدہ دینا ہے میں کتاب کا نام بولنا تاکہ کوئی بندہ بات دن مرے نہ کرے مولوی صاحب کڑی کتاب کا حوالہ دے گئے ہیں کتاب کا نام مقصد زندگی ہے اور ایک خاتون کی لکھی ہوئی کتاب ہے لیکن تسی آنکھوں کے مولوی صاحب گل پھر توڑی آ گئی بھئی کڑیاں نہیں غلط ہے تو بات نہیں کری نا کہ چلو میں جناب تو آنے ایک اور حوالہ دینا اے بند کر دیو پکا بند کر دیو میں کہ ٹھنڈا ہی ہونا پکا بند کر دیو میں آج مون مارکی کر رہے ہیں کچھ سنا کے جانا ہے میرا مون ہے آج میں نے کچھ سنا کے جانا کتاب کا نام مقصد زندگی ہے اور اس پہ تقریز لکھی ہے شمس الحق افغانی نے جو سابق محدث ہیں جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے اور میں بابا کے دوہت کہہ رہے ہیں شمس الحق افغانی صاحب وہ میرے مسلک کے نہیں ہیں یہ دوسرے مسلک کے ہیں غزالی زمان علامہ کاظمی صاحب کے ہم اثر ہیں شمس الحق افغانی ان کا نام ہے جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے محدث ہیں ان کی تقریز میں اس کتاب پہ دکھا سکتا ہوں جس کتاب کا میں حوالہ دینے جا رہا ہوں اور حوالہ تام ہے پہ دینا بھئی یہ واقعہ تو اڑے لاہور در مہربانی مہربانی یہ واقعہ ماڑے پنڈی نہ نہیں یہ واقعہ اسلام آباد نہ نہیں یہ واقعہ فیصل آباد پشاور نہ نہیں یہ واقعہ جو سنانے لگا ہوں یہ مقصد زندگی میں شمس الحق افغانی کی تقریر شدہ کتاب میں واقعہ لاہور کا ہے لاہور کے اندر دو کارسن آمنے سامنے ایک ہندو دا گھر ایک مسلمان دا گھر تے جڑا ہندو سی نا وہ پاک کردار سی تے مسلمان بد کردار سی ہندو با اصول سی تے مسلمان بے اصولہ سی اللہ کریم سانو ایسی پہچان نہ دے ہے کہ جڑی پہچان لوگاں دیا نظراں وچ ساڈا تانا تے مینا بن جائے اللہ سانو او اسلام دی روح عطا کرے جڑی مدینے دے تاجدار نے مینوں اور تینوں تعلیمات فرمائیے ہے ہندو لیکن با کردار ہے مسلمان لیکن بد کردار ہے ہندو لیکن اصول پسند ہے مسلمان لیکن بے اصول ہے کار آمنے سامنے آ گئے ہندو کی جو بیوی تھی وہ تھوڑا اچھی شکل و صورت والی تھی تے مسلمان اکھ وچ آ گیا وال تے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن آخر بندہ مشکوک ہو جائے نا تے اودیاں حرکتاں دسدیاں بھئی بندہ مشکوک ہو گیا ہے تے ایک دن وہ جڑا ہندو سی نا وہ بیچارہ بڑا نمانا تے بڑا مسکین تے بڑا غریبڑا تے مسلمان بڑا پیسے والا بڑا تاجر تے بڑے جرگے والا تے بڑے خاندان والا تے بڑی بڑو پنچایت والا تے بڑا تگڑا تے وہ بیچارہ نمانا اپنی بیوی نو آخدا ہے اے جڑا سامنے گوانڈی ہے نا میں کو 5-6 دنوں تو پیا تکنا کہ اس نے کوئی نیت میرے ٹھیک نہیں نظر آ رہی تے بیوی آخنی سچی دساں نا تے میں بھی محسوس کیتا ہے بھئی یہ کوئی تھوڑا نا پٹڑی الجھے ہے تے بیوی خامد نو آخنی ہے ہن کے کریے خامد آنا ہے میں پیسے میں بھی اس نالوں گھٹ ہاں پروں پنچایت میں بھی گھٹ ہاں یہ پیسے میں بھی تگڑا ہے پروں پنچایت میں بھی بڑا ڈر ہے میرا اس نال مقابلہ ہے کوئی نہیں لہذا میرا مشورہ یہ ہے تو جڑا سامان ہے نا یہ کٹھا کر تے گڑڑی پا تے چلنے اتنے رہنی نہیں یہ نہ ہوئے کل کوئی اور پریشانی بن جائے نہ تو رہ نہ میں رہنا میں تینوں میکے چھوڑا گا تے میں جاواں گا کسی شہر کے اندر جا کے مزدوری کرساں 2-4 ٹکے جدوں میں کٹھے کر لے تے میں پھر لاہور اپنا مکان نہ بنانا پھر میں کسی اور گراں کے اندر اپنا مکان بنا ساں تے اسی پھر اس 2 کلی کے اندر اسے رہ ساں بیوی نے سامان بن لیا اس وقت یہ جو بد کردار مسلمان تھا یہ گھر میں نہیں تھا یہ سامان بن کے اگے خامد ہے پیچھے بیوی ہے اور لاہور جدھر تکونا آبادیاں پہ سوسائٹیاں نظر آ رہی ہیں میں انہیں اس کتاب میں پڑھا ہے کہ پہلے لاہور تو پارلی سائڈ پہ ایک بہت بڑا جنگل سی
ایک میاں بیوی جب اس جنگل میں پہنچے تے او بد کردار مسلمان گھر آیا تے اس نے ہندو نے گھر نے بوئے میں تالا بنیا تے تھک گئے وہ جڑے گوانڈی سن انہاں آخیا بھائی تالا لا کے تے میرا خیال ہے گھر چھوڑ گئے تے ٹر گئے. یہ تگڑا سی گھوڑا بدھیا سی گھوڑے تے بیٹھا تلوار گلے نال لٹکائی تے اس جنگل وچ جا پہنچیا جتھے خان بیوی پہ جامن تے گھوڑے تو تھلے چھال مار کے اس خامن نو آنا کتنے لے کے چلے آئے نو. اس آخیا میں کتنے لے کے جانا جناب میری بیوی ہے میں جتنے مرضی لے جاواں. اس آخیا تہاڈی بیوی ہے یہ نازک بدن ہے بیچاری تے تو ایویں توڑ توڑ کے پیا مارنا ہے پتھر کنڈے جنگل ہے مہربانی کرنا تو میرے نال سواری تینوں بٹھا تے جتھے تو آکھے گا میں اتنے چھوڑ آواں گا. وہ دل میں خیال آیا بھائی چنگا ٹکرے ہیں تیرے تو بچ کے تے میں جنگل میں پہنچیا پیڑیا تو پیچھے آ رہا ہے اور تیرے نال میں کیویں بٹھا دیاں. اس نے جب بحث مباحثہ شروع کیا مسلمان نال مسلمان کے ہاتھ میں تلوار دی ہندو بیچارہ لے آتا انہیں تو کہا بھائی اس نے ہاتھ میں اندر تلوار کے موڑی نہ کب دیا ہے لہذا ہوں کے کریے. اس آخیا بھائی جان گل یہ ہے تو امیر آدمی ہے میں غریب آدمی ہاں تو تگڑا ہے میں کمزور ہاں تو پیسے ڈڑ ہے میں پیسے کمزور ہاں تو پرو پنچایت بھی بہت ڈڑ ہے میرا کوئی اتنے ولی وارث کوئی نہیں تے مہربانی کر تو میری بیوی نو اگر کھڑنا چاہنا ہے نا تو مینو کوئی زامن دے. اس آخیا زامن دیا میں اتنے زامن میں کیوں دیا اتنے گدڑ تے ریچھ تے کتے تے شیر تے چیتے یہ جنگل ہے سارا اتنا. اس آخیا چل یارا تو میں تیرے واسطے تھوڑا سوف کر دینا تو میرے مذہب نہ دے میں ہندو ہاں تو مسلمان ہے تو کوئی اپنے مذہب نہ مینو نا اپنے مذہب نہ مینو کوئی زامن دے دے تے وہ مسلمان آنا ہے دس نہ پھر میں نہ دس نہ میں کہڑا زامن دیا ہوں مہربانی کرنی ہے اے میرے جوڑے ہاتھ اے میری چوری ہے میں کتاب کا حوالہ تاں دے دیتا ہے تاکہ کل کوئی بندہ شک نہ کرے وہ ہندو آہدا ہے کہ تو اگر زامن دینا ہے تو 11ویں والا پیر زامن دے دے. پیر زامن دے دے انہیں آخیا چل گل بن گئی ہے میرا تیرا میرے تیرے درمیان 11ویں والا غوث زامن ہے کہ میرے بھائیو یہ جو گل ہو گئی تے اپنی بیوی نو کہندا چھال مار تے بہ جائے گھوڑے تے بہ جائے پیچھے تے چلی جا جدھر جاندا ہے تے بیوی آ کے خاوند نو کان وچ کہندی ہے او بندے آ کے پیا کرنا ہے اس ظالم تو بچ کے تے چلیا ہن کدے نال میں ٹورنا چاہنا ہے. خاوند نے جڑا جملہ بولیا میں پڑھیا ہے میرا کلیجہ ٹھر گیا پتہ نہیں تسی استقبال کر دے ہو یا نہیں کر رہے ہو. بیوی کہتی ہے جس ظالم کو بچ کے چلے آؤ انہیں نال میں بٹھانا چاہنا ہے تے خاوند کہندا ہے سونیا نہیں زامن کون سونیا نہیں زامن کون ہے. کڑی نے چھال ماری بہ گئی ہوئی سواری دے میں پڑھیا چند قدمہ دے واسطے تے ہو جانا گیا تے واپس آیا مسلمان انہیں تلوار چلا گئے ہندو کا سر ختم کر چھوڑیا دھڑ ادھرے سر ادھرے سر ادھرے دھڑ ادھرے. میرے بھائیوں اور گرامی قدر آباد چلنے انہیں اس خاتون کو آکیا بیٹا میرے نال اور میں تے تو جاواں گے جدھر تیری مرضی ہوئے گی جدھر میری مرضی ہوئے گی نہ تیرے پھیکے جانا ہے نہ میرے شہر جانا ہے. میں پڑھیا ہے بیٹھ سواری تے 2 قدم چلی تے انہیں مڑ کے اپنے خاندان میں کیا جڑا پیا تڑپتا سی تے پھر چلی تے پھر انہیں میں کیا تے وہ جڑا بد کردار مسلمان سی اس خاتون میں کہنا تک نہیں پریشان نہ ہو تیرا دیولا رشتہ ختم ہو گیا اور میں تیرا خاون تو میری بیوی جتنے کمیں گی میں تینوں لے کے جاواں گا. اور پھر 4 قدم چلے آ پھر انہیں مڑ کے میں گیا تے وہ پھر ناراض ہو کے کہتا میں جی آخیا نہ دے ایک بار بار مڑ کے بدنی ہے. او بیوی اس ہندو دی بیوی اس بد کردار میں کہتی ہے او بد کردار ظالمہ میں اپنے خاوند نو پہ دیکھتی میں تے زامن دا انتظار پہ زامن دا انتظار پہ کرنی ہے. انہیں آخیا کون ہے تیرا زامن انہیں آخیا 11ویں والا پیر میرا زامن ہے. انہیں آخیا او بڑا چر ہو گیا مر گیا ہے او تے بڑا چر ہو گیا چلا گیا ہے تے او ہندو دی بیوی جانی
ترا سامن دیتا ہے میرے بھائیو چند قدمہ دے فاصلہ دے پہنچے تے دوروں انہوں دھول اڑتی دھول اڑتی نظر آئی گردو غبار نظر آئی کہ وہ ہندو کی بیوی اس بس کردار مسلمان ہو گئی ہے اور تک میرا زامن پہ آن گئی اور دانانا کوئی زامن نہیں ہو ایک کسے ہرمی دے پیچھے شیر دوڑتا پہ آئے گا کسے ہرمی دے پیچھے چیتا دوڑتا پہ آئے گا وہ کہتی ہے نانا تو ایک دیتا سی دو زامن آ رہے دو نوجوان گھوڑیاں دے عربی دستارہ آپ کے اندر تلوارا سیدھے آ کے اس بچی کے قریب کھڑے آئے اور انہوں نے تو ایک جہاں تھلے آیا کہ انہیں تیزی آل تلوار چلا گئے اس بس کردار کی موڈی جسم تو علیحدہ کر دی تھی کہ بچی نے کہنے ہے ہون راضی بچی وعد ہے ہون راضی ہے میں تو آنو وارث کا مفہوم سمجھا رہے ہیں قرآن نے ولی کو وارث کہا ہے وارث کا مفہوم سمجھا رہے ہیں کہ اوکھے بیٹے کم آ جائے موڑی لا گئے تے فرمایا ہون راضی ہے کہ بچی آگئی ہے اور ہندو کی بیوی آگئی ہے میں سب سے قربان جاما بڑی میری مدد کی دیئے لیکن نام تے دسو نام کے ہے کہ آن اللہ ہے ادھروں وارث کا انتظام نہ انتظار پہ کرنی ہے ادھروں نام کچھ نہیں ادھروں سامن کا انتظار پہ کرنی ہے کوئی کچھ نہیں ہے بچی کہہ رہی ہے عبدالقادر یارویں والا پیر غوث پاک آپ نے فرمایا ہاں بچی کہہ رہی ہے بڑی مہربانی آئے ہو اور ذرا میں مرے خامد کو لا جاؤ میں توڑے نال کوئی ذاتی جیا میں ذاتی جیا کر میں توڑے نال ذاتی میں کوئی نال کر رہی ہے آپ نے فرمایا پہ جا میری سواری دے بچی چھال مار کے سواری دے بیٹھی حضور غوث پاک لے گئے اس مرد قریب آئے جدا سر دھر تو جدا سی بچی نے چھال ماری تھلے آئی آدھی ہے غوث پاک اور یارویں والے اپنی راہ یا میری گردن کٹ تے مینوں بھی انہیں نال مٹا یا انہی جوڑ تے میرے نال توڑ آئے ہائے کہ ولی بے اختیار نہیں ہوگا ولی بے اختیار ہوگا شمس الحق افغانی نے اس کتاب کے تقریز لکھی ہے آج یارویں والے جنہ پیرا دی ویتر کے اندر آئے میں تو انہوں دسنا چاہنا کہ عام ہستی نہیں ہے ایک کیسی ہستی ہے میں تو انہوں اخلاق سکھانے انہوں نے سیرت سکھانی ہے انہوں دا کردار تو انہوں دسنا ہے اور پھر میں تو انہوں دسنا ہے کہ ان مقام کے لئے ملنے آئے اور بچی کہہ لیا یارویں والے حضرت صاحب یا میری گردن لاؤ تے میں اپنے خامد نال لٹاؤ یا اُدھی گردن جسم نال جوڑو تے میرے نال توڑو آن والا کہتا بچیے گل ٹھیک کی دیا لیکن کمان تو نکلے ہوئے تیر جسم تو نکلی ہوئی جان زبان تو نکلے ہوئے لفظ اے واپس نہیں آن رہے کمان تو نکلے ہوئے تیر نہیں مردہ زبان تو نکلی ہوئی گل نہیں مردی اور جناب جسم تو نکلی گئی جان نہیں مردی تے او بچی کہنی ہے غوث پاک کل ٹھیک کی دیجئے اور اگلے فکر پہ میری اکھا بند میں میرے کان میں دسن گے میرا بھائی میرے نال میں اشارہ دینا بچی کہنی ہے غوث پاک اگر 72 براتیاں دا بیڑا 12 سالہ بعد زندہ ہو سکتا ہے میرا مریا ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ غوث اعظم جیلانی اے محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی
رب کا کمال آ گیا ترے انگلیاں ایسے رکھیاں اتنے انگوٹھے کا تھامہ لایا شہادت دی انگلی مردے دی طرف کر کے ولایت دی قرض دار آواز فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ او مردہ اللہ کے حکم نہ اٹھ کے تے بیٹھ گیا انہیں پہلے دائیں میں کیا پھر بائیں میں کیا پھر تھلے میں کیا پھر بیوی نے تھک کے کہندا ہے کہ اتنی شانہ تک کے اجے بھی نہیں پڑیا مہربانی تو آئی اللہ تو مانگنا ہے کہ اتنی شانہ تک کے اجے بھی کلمہ نہیں پڑیا اور تو جنی شانہ بھی تک نہیں ہے ادھی زمین نالوں اتے ٹیکا زیادہ نہ تکیا غوث اعظم جیلانی بغداد جا رہی ہے حضور غوث دیکھ کے خوش ہوں کہ میرے نوکر مجھے یاد کر کے کہہ رہے ہیں غوث اعظم جیلانی اے محبوب سبحانی پھر کیوں نہ بولن دار بریلی کچھ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا آپ فرمانے میں غوث قسم اللہ حضور غوث پاک فرمانے میں جدوں دا میں مرید کرنے شروع کی دلنا میں اپنے واسطے دعاواں کدے نہیں کیتیاں پہلے میں مریداں واسطے دعا کرنا یہ وہ ہستیاں نے جنہوں نے رو رو کے اپنے رب نے منایا یہ وہ ہستیاں نے جنہوں نے رو رو کے اپنے رب نے منایا میں پڑھیا آج کو لوگ ولیوں کا مرید ہونا ضروری سمجھتے کوئی نہیں ہے آج پی ٹی آئی جانا ضروری سمجھیں آج پی پی کا ممبر بڑھنا ضروری سمجھیں آج مسلم لیگ نون کا ممبر بڑھنا ضروری سمجھیں لیکن کسی اللہ والے نال نسبت ضروری نہیں سمجھے حضور غوث پاک کا فرمان سنو اس کن چھپا کے کٹنا نہیں ایتے لگنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ کسی کامل کا مرید بڑھ جائے انہوں سرکار تک مفت وچ دعاواں ملدیاں نے کیونکہ تواڈے پیر دا ہاتھ ہے اپنے پیراں دے ہاتھ دے اندر انہاں دا ہاتھ ہے اپنے پیر صاحب سے ہاتھ دے اندر انہاں دا ہاتھ ہے اپنے شہر سے ہاتھ دے اندر ایک کڑی در کڑی سلسلہ چلتا چل رہا مولا علی تک جا پہنچ رہا ہے میں قربان جاواں مولا علی دا ہاتھ ہے مدینے دے تاجدار دے ہاتھ دے اندر حضرت باجزید بستامی فرماتے ہیں کہ کسی کامل کا مرید نہیں شیطان دا پیر ہے چاہے آدمی پڑھنے اڑا دیا یا کر لا دیا سلسلہ عالیہ سروردی امام شہاب الدین سروردی اس بندے کے پیچھے نماز نہیں سن پڑھتے یہ کسی کا مرید نہیں سی آندا کامل بننے دا کوئی بندہ نہ کوئی پوچھے یار کیوں نہیں پڑھنے ہو آپ فرمانے چل جڑا آپ کسی بندی کراوے نہیں لگے آپ مینو کے لائے گا لیکن کھڑی دے تاجدار میاں محمد کہنے میں تمہیں دسنا کہ اللہ دے نیک بندیاں دا مرید بننا کیوں ضروری ہے آپ فرماتے ہیں فضل تیرے نہیں میں شیر دے ایڈ پہ تھوڑے کو لکھات کا طرف کار رہا آپ فرماتے ہیں فضل تیرے کہ لوہے درد تے پھٹیاں دے نر جانے کے کتے جنت جان محمد چنگیاں دے سگ لگ
بھائی نے نعرہ مارا میرے اور شیخ میاں صاحب کا یاد آ گیا اور سینے دے جنگلے دے بالکل پیچھے آ کے بیٹھ گیا تے اندروں پچھوں آ کے ٹھوکر پیا ماردا ہے بھئی پڑھنا پڑھ دیں ایک باری ہاتھ اچھا سینے دا کرو تاجدار ختم نبوت میاں صاحب کہتے ہیں راہ دے اور کوئی آکے تے میں میاں کھارا بن مرشد جنورا نہیں ملی رول برسے اللہ دے ولی دانا لگاؤ جنہاں دے کلے جا ٹھڑکا جائے طالب علم دی جوڑی شراب پائے انجینئر محمد علی مرزا دے کسے پیروکار کو مدار منگی کرے اس اللہ دے ولی دانا بابا بھلے شاہ رسول کیا بات ہے تمہاری کیا رنگ ہے تمہارا کیا ذوق ہے تمہارا اور پتہ چل رہا ہے کہ آج مرکز اسلام میں آپ خطاب سننے آئے ہیں بابا بلے شاہ کا جملہ اپنے کھڑ نہ پاوے میرے مل کے جسی میں مولوی صاحب کھڑ نہیں پئی اسی کہاں نہیں بولے ہیں بلے شاہ صاحب نے نام ہے ہوتی رب کی نام ہے ہوتی رب کی کہ نا تصبح کھڑے پا متھا پڑھتا سا اور میں پڑھ لینا سا بھئی خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے اگر انہیں متھے دے کل میں وال پڑھا تو پہلے میں انہوں آخر سا بے دیا انہوں خوش نصیب کر دیتا ادھا حق میرے حق لگ دے انہیں آگے حضور مرید ہو رہا ہے مرید آنے جڑے آپ نے خادمین سننا وہ فرمائیں پہلے کوئی بندہ یہ آگے گھر گئے آنا کہ حضور غوث پاک کوئی ایک دو منٹوں کے بعد انہوں آگے سن آپ بیٹھ کر لیکن یہ جانا ہوا پورا ادھا گھنٹہ اس میں چہرہ تکڑے رہے ادھے گھنٹے کے بعد فرمایا جنیا آ جا چند وظائف نماز کی ترتیب کی فرمایا جا کہ 10 دنوں کے بعد پھر آ جا 10 دن بعد آیا اسان چکیا ہوئی جو ہی اندر داخل ہوا تو نام ہی کہہ گیا پھر کسی بندے کو سارا دن بیٹھ رہا ہوا پھر کہہ گیا چہرے کا رنگ بدلے ہے ہونٹ خشک ہوئے اکھاں اندر گئیں اسی بڑے پریشان ہوئے اسان حضور غوث کے ہاتھ چن کے آ گیا سرکار پہلے کوئی انسان مرید ہوئے کہ خدا کے گیا نور بھی مڑ آندا ہے کہ یہ مرید ہویا ہے یہ جناب جڑا کوئی پہلے آیا سی وہ بھی ٹر گیا ہے حضور غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا میں دساں یا اے دس ہاں یہ حضور غوث ہے میں دساں یا دس اور نوجوانہ یہ ہویا اس آگے سرکار وہاں گئے سی بھئی میں یوں ہی سہنا کہ میرے کو غسل واجب ہو گیا یوں ہی سہنا ایک رات میں 6 باری میرے کو غسل واجب ہو گیا دیہاڑی بھی واجب راتی بھی واجب میں نہا کے ہاں پھر غسل واجب اسی طرح ہی غوث پاک نے پکارے بولے بولے اور رو کے کہتے ہیں مولا بڑی مہربانی مولا بڑا کرم مرید کہنے حضرت صاحب ایک کڑے شکریہ ادا کرن دا ویلا ہے وہ بیچارہ کھلو نہیں سکتا وہ چہرے درائی بننے آیا ہے آپ نے فرمایا میں تھوڑا دستا بیٹی کو تمہیں پتا نہیں جنہوں میرے کو مرید ہونا آیا میں انہیں متے تے پڑھیا ایک 70 والی بدکاری کریں گا میں کہ مولا اگر میرے بوئے تے آ کے بھی بدکار رہ جائے
تو پھر میرے بوئے دھیان کا بڑا فائدہ اللہ نے وہ 70 بدکاریاں 70 والی غسل واجب کر کے دور کر دیتی ہیں موڑے دے ہاتھ مار کے فرمایا جا دے اللہ صحت بھی عطا فرمائے گا اور اللہ کا ولی بھی بنائے گا مرید کہتے ہیں لوگوں خدا کی قسم جنہیں قبضہ قدرت اندر گئی جان ہے اور چند دنوں کے بعد نہ صرف خدا نور واپس آ گیا بلکہ اللہ نے انہوں کو بہت بڑا ولی بنایا میرے گرامی قدر احباب حضور غوث پاک کو یہ مقام ایویں نہیں ملیا آج میں تے 4 بندیاں نوں نمازی نہ بنا سکتا میں جس مسجد کے اندر تقریر کر گیا اتنے عشاء کی نماز پڑھتے لوگ نہیں آتے سویرے بھی جا کے نہیں پڑھتے اور میرے جہاں نلائق بندہ 4 بندیاں نمازی نہیں بنا سکتا آج پورے ملک کے اندر میں تمہیں جاری ہے پورے ملک کے اندر بڑے بڑے علماء تقریریں کر رہے ہیں لیکن نمازی کوئی نہیں نمیں پہ بڑھتے کوئی بھی پرانے نمازی جڑے اج 5-6 سال پہلے نماز پڑھا رہے سن یا ساڑیاں تقریروں کے اندر کمی ہے یا سننے والے بندیاں کے اندر کمی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ تقریر مدینے کے تاجدار نال تعلق جوڑ کے کرے تے بندے نمازی نہ بنے یہ میری تقریریں ہیں یہ میری جیسے طالب علموں کی تقریریں ہیں جہاں کوئی بندہ کھڑے ہو کے توبہ نہیں کرتا لوگ نماز نہیں پڑھتے پڑھ کے آنے نہیں تو جا کے پڑھنے نہیں حضور غوث پاک تقریر کرتے تھے خدا کی قسم سینکڑوں لوگ کھڑے ہو کے توبہ کیا کرتے ہو گیا سرکار میری توبہ میں آئندہ تو بعد پکیاں 5 پڑھیا کر سکتا کھڑا ہو گیا 70,000 بندے ہوتے سن 70,000 آپ کی تقریر میں جس میں 4,000 صرف علماء ہوتے تھے جو بیٹھ کے آپ کے کلام کو لکھتے تھے بھئی حضرت صاحب نے آکھیا کہ ہے بیک وقت عالم محدث مفسر حافظ مجتہد فقیہ قاری کیا بات ہے آپ کی تقریر کے اندر اتنے لوگ توبہ کرتے سن کہ شیخ حماد فرماتے ہیں سم ٹائم سانو پلیٹا لگ جانا سی اسی بعد وچ یار بیٹی بہ گیا ہے سا اج 50 بندیاں توبہ کیتی ہے دو آنا سی نا اج 70 کیتی ہے تری آنا سی نا اج 100 کیتی ہے چوتھا بولتا سی 100 تو بھی زیادہ ایک دن میرے دل وچ یاد آیا کہ اج میں بندے گننے میں کتنے توبہ کیتی ہے اس ٹائم موبائل تے ہے کوئی نہیں سی تے میں کروں ایک دھاگا لے لیا دھاگا تے دھاگا جا کے اپنی چولی چ رکھ لیا تے اینڈ تے جا کے میں بیٹھ گیا ہن ایتھے دھاگا نہیں اے چولی دھاگا ہے ایک بندہ کھڑا ہویا سرکار میں جوا کھیڈنا سا آئندہ میری توبہ میں جوئے کے نیڑے نہ جانا آپ فرمائیں میں اس دھاگے نال پہلی گنڈ لا رہی دعا کھڑا ہویا سرکار میری توبہ میں شراب پینا سا آئندہ نیڑے بھی نہ بیٹھنا آپ فرمائیں میں دوئی گھنٹ لا رہی تریا کھڑا ہویا سرکار میں روزے نظر رکھنا آئندہ میرا وعدہ خدا کو معافی لے کے دو میں سارے روزے رکھا میں 3 لا رہی چوتھا کھڑا ہویا چوتھی 8واں 8ویں 10واں 10ویں 11واں 12واں 20 22 میں گھنٹہ لائیاں نا تے حضور غوث پاک دوروں کھڑے ہو کے میں اتر کے آنا ہے حماد میں گھنٹہ کھولنا پیا تو لانا کھولنا پیا میں گڈا کھولنا پیا تو لانا پیا یہ وہ صفات نے جنہوں نے 18 سال سے عمر علم دین کا سبق شروع کیا مانو آ کے کیا اماں میرا دل پیا کرتا ہے میں چیلان چکا تے بغداد جا کے اللہ دے نبی کا دین پڑھا کتنی عمر وچ آپ ماں باپ کے سامنے 18 سال کا نوجوان ٹوپی پہن لیں دیکھو ہاں میں بڑا چیر پہ تو میرے نال مصیبت بن داڑھی کر لے تو ماں پیو آنے نا کہ ارے بڑا پہن پیا تو ہونا ہی داڑھی کر لیے وہ بڑا پہن پیا آنے چھوڑی میں تمہوں ہاں تب جوانی عبادت کر کر شیوہ پیغمبری جوانی میں عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ بوڑھا ہو جائے نا تو وہ داڑھی رکھے وہ نماز پڑھے وہ ٹوپی پہنے ہاں شیخ سادی فرمانے جوانی میں اندر عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا شعر ہے حضور فرمانے قیامت والے دن چند جن لوگوں کو عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے گا ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا کہ جس نے جوانی اللہ کی راہ میں گزاری
ماں آنے ماں میں جانا ہے اما کو یہ نہیں آ گیا پتر تو دنیا کی میرا تے بن سی ماں آدھی ہے میرا پتر جا تیرے ہیں ڈکنی نہیں آ لیکن میری تے تیری ملاقات ہوں جنت بھی ہو گئی ماں نے پتا سی میری اتنی عمر ہو گئی ہے کہ یہ آئے گا کہ میں جینا کوئی نہ رہ سکتا میں اس وقت جینی کوئی نہ ہو سکتا ماں بچے کو آدھی پتر میری ہوں جنت کی ملاقات ہو سی لیکن میں تیروں ڈکنی نہیں ہوں اللہ نے نبی نے دین پڑھن جا رہے ہیں جا پڑھ کے آئی لیکن نہ کدے کسی نہ جھوٹ نہیں بولنا فکرہ لو یار میرے کو ایسے سیرت حضور بس پاڑ گئی کدے کسی نہ جھوٹ نہیں بولنا 40 دینار ماں نے کپڑے اپنے سلائی کی تھے اور 2 تہماں کے درمیان چھپا کے فرمایا بچیا کیا ہے تیرا خرچ ہے قافلے لٹ جاتے تھے ہزاروں لوگوں کے قافلے ایک ہی بار لٹ جایا کرتے تھے ڈاکو تے چور تے پتہ نہیں کتنے رستے ہوتے سن رستیاں دے آپ نے ایک لشکر نام ملایا جاؤ انہوں بغداد لے جاؤ رستے سے ڈاکو پہ گئے لشکر نو کہ انہاں مال لٹ گیا ایک ڈاکو آپ کی خدمت کے اندر آیا او بیٹے تیرے کو کوئی چیز ہے آپ نے فرمایا ہے پیسے کتنے کپڑوں میں سلائی کتنے 40 دینار وہ حیران ہو گیا بھئی لوگ نے اپنا مال چھپا دیں موبائل فون والے آ جاؤ بندہ کہہ کے موبائل نہ بھی نہ بھی جائے کہ کم نہ آئے وہ بندے کو کوئی چیز ہوگا تو منہ پا کے نکل لاتا ہے بھائی چلو یہ کم نہ آئے کہ وہ حیران ہو گیا بھی بچہ ہے عقل کا بچہ ہے پتہ نہیں مذاق کیا کرتا ہے لوگ نے اپنا مال چھپا دیں ہاں اپنے سردار کو لایا آگے کہتا ہے ایک نوجوان سارے کو مال ملے ایک نوجوان میرے نال مذاق پیا کرتا ہے انہیں آکے اکڑا مذاق کیتا وہ کہتا 40 دینار میرے کپڑے دنوں نے میں کئی تلاشی نہیں ہے میں پیسے نہیں ملے کہ اس ڈاکو نے سردار نے اس نوجوان کو گیا اس بندے کو میرے کو بلا گیا کہ 18 سالہ کا جوان ڈاکو نے سردار کے سامنے آیا ڈاکو کہتا ہے او بچیا پیسے کتنے نہیں تے بچہ کہتا ہے اے پیسے میرے کپڑے اندر سلائی ہوئے 40 دینار میرے کپڑے اندر میری ماں نے سلائی کی دے اور ڈاکو حرام ہو کے کہتا لوگ اپنا مال چھپانے تو چنگا بندہ نہیں ہے یہ اپنا مال اپنے دس کے سامنے آنے آئے حضور اس پاک کہندے میں کہ بجائے ماں نے منوانے آکے اسی میرے بچے جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے گرامیت گراما ایک گل جو اپنے کی تھی کہ میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی پھر عشق نشے چیا تن من دھن دی رہی خبر نہ پائی ایسا عشق میں تیر چلا اور ڈاکو سردار آپ کے قدم پکڑ کے کہنے او بچیا تم ماں کی وعدہ نہیں کھلیا ہے میں کہتا بڑا بد نصیبہ تیرا رب نال کی وعدہ کھلا دے لگا نے مال پہ لٹنا اور بچے میں تیرے 40 روپے کوئی نہیں رہے یہ بھی رہے گا اور جنہاں دا پچھو مال لٹے آئے انہوں نے بھی واپس کر دے دے آئندہ تو بعد میری توبہ میں ڈاکا نہیں مارا گا انہیں آپ بھی ڈاکا چھوڑیا جنہیں بندے کے نال سن انہوں کو بھی ڈاکا چھوڑوایا حضور غوث پاک کہنے ہیں سچ بولنے کی وجہ تو اللہ نے پہلے ڈاکو میرے ہاتھ تے توبہ کرنے کی توفیق عطا کی گناہ نہیں کرنا میں ڈاکہ نہیں مارنا گرامی قدر آباد اب سب تو بڑا مسئلہ جھوٹ والا میرے معاشرے کے اندر اتنا عام جھوٹ ہے حکمران و عام دے اعتبار ختم عوام و حکمران دے اعتبار ختم الیکشن کے دن آئے میں پی ٹی آئی آلے آئے انہوں نے بھی دعا خیر پی پی آلے آئے انہوں نے بھی دعا خیر نون آلے الیکشن ووٹ مانگنا آئے انہوں نے بھی دعا خیر کرین آلے آئے انہوں نے بھی دعا خیر میں کہ سارے آج دعاوں
کی جانا ہے کہ ووٹ کیوں دینے نہیں. مومن منافق نہیں ہوتا. مومن کا ظاہر باطن ایک ہوتا ہے. منافق زبان نال اقرار کرتا ہے, دل نال تکذیب کرتا ہے. مومن زبان نال اقرار کرتا ہے, دل نال تصدیق کرتا ہے. ہاں بیوی کے خامن کا رشتہ کڈڑو کا رشتہ. اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تو کا پردہ تسی انہاں دا پردہ, لیکن میاں بیوی کا رشتہ بھی جھوٹ کی وجہ سے خراب ہے. بیوی اپنے خامد نو کہنی ہے او اللہ لے آؤ تو میں نو 10,000 نہ دے اگر میں نو 5,000 دے دے اگر, لیکن میرے نال سچ بولیا کر. ایک قصور جانا ہے قصور کا دسیا کر, کالا شاہ کا خدا نہ دسیا کر. ماما اپنے بچے نو کہندی ہے او بچیا ماں نال چھوٹیاں گلاں نہ کریا کر, تھوڑیاں گلاں کریا کر, لیکن ماں نال سب بولیا کر. میرے بھائیو اور گرامی قدر احباب, اج سب کوئی نہ پہچان لے. اج بچیاں نوں بھی جھوٹ دیاں تعلیماں. بیل بجی پیو اندر سوتے ہے, بیل بجی پیو اندر سوتے ہے تے پتر نوں آخدا ہے جا آن والے نوں جا کے آ بھئی ابا کر کوئی نہیں. بچے بھی کدے کدے نواں چٹکلا چھوڑ دینا ہے. بچے بچے ہونے نا کسی دن بچے بھی چٹکلا چھوڑ دینا ہے. انہوں آ کے آ دیں وہ پوچھے ابا کتے, وہ آنا ابے آخیا بھی ابا کر کوئی نہیں, ابے آخیا ابا کر کوئی نہیں. کدے کدے چٹکلا بھی آ جاتا ہے جناب. ہاں ہاں جھوٹ بولنے سے بندے کا رتبہ گھٹتا ہے, اس کا قد گھٹتا ہے. ایک جھوٹ بولنے واسطے بندے نو کئی جھوٹ بولنے پہ جانے تے کتنیاں فائلہ سوالیاں پہ جانیاں, لیکن سچ نو کوئی آنچ نہیں. مالک بن دینار کہنے کہ سچ نو نہ مٹی ڈال دیئے, نہ پانی ڈوبنا ہے, نہ اگ جلانی ہے. پھر جملہ سنو شاید کون سمجھ نہیں آیا. مالک بن دینار کہنے سچ نو نہ اگ جلانی ہے, نہ مٹی ڈال دیئے, نہ پانی ڈوب داتے روڑتا ہے. کسی آنکھ حضرت صاحب ایک بھی پیدا کرتے ہو, آپ نے فرمایا میرا ایک تحریہ جناب مناظرہ ہو گیا. تحریہ وہ ہوتا ہے جڑا اللہ نہیں ہوتا. میرا مناظرہ ہو گیا, میں بڑیاں دلیلاں دیتیاں, انہیں رکھ لا نہیں, میں کوئی نہیں مننا. آپ نے فرمایا چل یار گل مکانے آ. بندیاں نوں اڈے لایا, سویرے نے بیٹھے بھئی کوئی نکھیڑا ہوئے, کوئی سچا کیڑا ہے جھوٹا کیڑا ہے, میں دلیل دینا تو ہی دینا, تو دینا میں نہیں دینا. چل اس طرح کرنے آ, ہاتھ بالنے آ, تم ہی ہاتھ پا میں بھی ہاتھ پانا. جس کا ہاتھ سڑ جائے وہ جھوٹا نہ سڑے سچا. میں اگ بالی ہے ادھر, میں اگ بالی کے وہ آکڑ گیا آنا, میں کوئی نہیں پانا, میں اگ بالی کو آنا, میں کوئی نہیں پانا. آپ نے فرمایا نا ہاتھ پہ پانا پیسی تاکہ پتہ چلے نکھیڑا ہوئے سچا کیڑا تے جھوٹا کیڑا. جدوں وہ اڑ گیا نا, مالک بن دینار آخنے میں زبردستی خدا ہاتھ پکڑ کے نا اپنے ہاتھ نال آگ بجھا دیتا, نہ خدا سڑیا تے نہ میرا سڑے, نہ خدا چڑھیا نہ میرا چڑھیا. میں تیرا مالکا ایک ہو رہا ہے جھوٹا ہے تینوں مندہ نہیں, میں سچا تیری کبریائی پہ دلیل دینے والا, نہ ادھر سڑیا نہ میرا سڑیا. آواز آئی ندائی مالک سچے دے ہاتھ وچ کسے جھوٹے دا بھی آ جائے اسی انہوں بھی شرم نہیں لیں. سچے دے ہاتھ وچ جھوٹا بھی آ جائے اسی انہوں بھی شرم نہیں لیں. اگر تو تماشا تھکنا چاہنا ہے تے انہوں کہہ کلیاں پائے تے تماشا تھکے, کلیاں پائے تے تماشا تھکے. آپ نے اپنا ہاتھ بار کر لیا, انہوں فرمایا ہن پار, وہ آکے میں کوئی نہیں پانا, لیکن بڑی اوقا میں نے راضی کر لیا. انہیں ہاتھ پایا میں بھی پایا, میرا بچ گیا ادا سڑ گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے مالک بن دینار ایک گیا ہے. آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہویا, وہ بھی سچا, خدا قرآن بھی سچا, خدا نبی بھی سچا, خدا وعدہ بھی سچا. کہ سچائی انسان کی عزت بڑھانی ہے, سچائی انسان کا قدر بڑھانی ہے, سچائی لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کا بھروسہ بڑھانی ہے. جھوٹے بندے کا کوئی اعتبار نہیں, جھوٹے بندے کا کوئی بھروسہ نہیں. میرے بھائیو ایک صحابی میرے آپ بکرین کی بارگاہ میں اندر آیا, آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے قربان جان, میں چند سوال کرایا. آپ نے فرمایا کر سوال. اللہ دے نبی میرا پہلا سوال ہے کہ مومن ظلم کر سکتا کہ نہیں,
تمام صحابیاں کتابوں کے اندر روایت دکھانے کا پابند آپ نے فرمایا کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے مومن کلمہ پڑھ کے ظالم بن جائے اللہ کے نبی مومن بخیل ہو سکتا ہے یا نہیں فرمایا ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ کے بخیل بن جائے اللہ کے نبی مومن شراب پی سکتا ہے یا نہیں فرمایا پینی بھی نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ کے شرابی بن جائے اگلا سوال بھی صحابی نے ملا سونے مصطفیٰ کا جواب بھی ملا اللہ کے نبی مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے یا نہیں فرمایا سب کچھ ممکن ہے پر مومن جدوں بھی بولے گا سچ بولے گا تو صحابہ میں سے ہیں جن کی عمریں چھوٹی تھی کم سے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں میں انہوں نے بارے کتابیں پڑھے کہ ہر وقت قلم کاغذ اپنے جیبے چ رکھنے سن سرکار جیڑی گل کرنی انہاں قلم نال لکھ لے جیڑی کرنی انہاں لکھ لے جیڑی کرنی انہاں لکھ لے ایک پیر بھرا ملیا انہاں نے کہا عبداللہ بندے دا موڈ کدے خراب ہوندا کدے ٹھیک ہوندا کدے بندہ غصے سے کدے بندہ پریشانی ہوتا ہے تو تم ساری گلاں لکھی جا رہے ہیں اللہ علیہ یہ موڈ خرابی والیاں گلاں نہیں لکھی دیاں یہ غصے والیاں گلاں نہیں لکھی دیاں یہ ماں جڑا غصے سے اپنے بچے کو بددعاواں دینی ہے وہ اصل وچ بددعاواں دینی نہ ہونیاں ماں منہ بددعاواں بھی دینی ہونی ہے تے دلوں دعاواں بھی دینی ہونی ہے تے غصے والیاں گلاں تے موڈ خرابی والیاں نہیں لکھی دیاں حضرت عبداللہ بن عمر قلم بھی رکھتا ہے کاغذ بھی رکھتا ہے ایک دن گزریا دوسرا دن آیا تیسرے دن میرے نبی کی نگاہ رحمت ہوئی آپ نے فرمایا عبداللہ جی اللہ کے نبی اٹھے کوئی گلاں لفظاں سمجھائیاں جانیاں کوئی اشارے نال سمجھائیاں جانیاں اگر تسی نہ بول سکو تو چلو سبحان اللہ تہاڈی جگہ تے میں بھی آکھ دیاں گا کئی باری انج بھی ہویا ہے بندے بالکل قسم پا کے کہہ گئے میں نہیں بولنا تے میں انہاں نوں آکھیا کہ یار میں ہی بول دیاں تے مینوں آنے اتنی لمبی جے تقریر نال چھوڑی ہے مولوی صاحب تے سبحان اللہ آکھن نال تے مجھے کیا فرق پڑدا تے میں یقین کرو پوری تقریر وچ آپے سبحان اللہ آکھدا رہا لیکن مینوں کم از کم تہاڈے تے یہ امید نہیں اگلا فکرہ میں پھر امتحان بولنے لگا ایک دن گزریا دوسرا دن آیا تیسرے دن میرے آقا کی نگاہ رحمت ہوئی آپ نے فرمایا عبداللہ جی حضور خود صحیح یا نبی اللہ مینوں ایک صحابی نے مت لائیے غصے والیاں گلاں منہ خرابی والیاں نہیں لکھیاں میں قلم بھی رکھایا کاغذ بھی رکھایا میرے نبی مصطفیٰ آپ نے فرمایا یا عبداللہ عبداللہ لکھیا کر محمد جدوں بھی بول رہا ہے حق بول رہا ہے سچ بول رہا ہے تو شاہد تو جانے جانا تو شاہد تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوثر بھی انہیں کی ہے جنت بھی انہیں کی ہے سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو یا ویر محمد نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا
لیکن مکے والے نے کیا اسی نبینا معاذ اللہ سرکار اگر چاہن اپنے حسن و جمال کو بھی اپنی نبوت کی نشانی کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کیا دنیا میں کوئی سونا آئے گی سرکار اگر چاہن کہ اپنے علم بھی اپنی نبوت کی علامت کے طور پہ پیش کر سکتے سن، جنہوں کا پڑھان والا خدا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، لیکن طارق مسعود جیسے بد نصیبوں کو کیا پتا کہ امی کا کیا معنی ہے، آنا امی ان پڑھے کہ میرا نبی بھی معاذ اللہ ان پڑھے، میں کیا نبی ان پڑھے کہ تسی کتے جا کے پڑھنے رہے ہو مفتی صاحب، یہ مسئلہ بھی آؤ یا رسول اللہ کہنے والوں سے حل کرواؤ، یہ مسئلہ بھی آؤ نبی پاک کے نام پہ انگوٹھے چومنے والوں سے حل کرواؤ، آؤ یہ مسئلہ بھی برکت یا رسول اللہ میں آنے والوں سے حل کرواؤ، امی کا معنی تیرے نزدیک ان پڑھ ہے، اور میرے سے آگے سن خدا کے سوا جس نے کسی سے نہ پڑھا ہو اسے امی کہا جاتا ہے، خدا کے سوا جس نے کسی سے نہ پڑھا ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ آج جوانی مبارک ہوئے، غوث پاک کا عقیدہ بھی ہمارے پاس ہے، غوث پاک کا ذکر بھی ہمارے پاس ہے، غوث پاک کا عقیدہ بھی ہمارے پاس ہے، غوث پاک کا ذکر بھی ہمارے پاس ہے۔ آپ کا ایک بڑا چہیتا مرید تھا، نام اس کا علی حیدی ہے، ایک دن حضور غوث پاک کلے بیٹھے سن، ایوی کلہ بیٹھے اسی کریا بندہ کوئی نہیں سی، ایک کان چاہ کے آنا ہے حضرت صاحب باہر رولا پہ ہے، کچھ آنے نبی نور ہے، کچھ آنے نبی بشر ہے، تے اپنے نانکیاں تے دادکیاں نو دوتریاں تے پوتریاں تو ود کے تے کوئی نہیں نہ جانتا۔ کیا بات ہے، میرا جملہ تکو تے اپنی آواز تکو، چلو میں ایک باری پھر فکرہ بولا لنا، علی حیدی کان بھی چاہ کے آتا ہے، سرکار باہر رولا پہ ہے، کچھ آنے نبی بشر ہے، کچھ آنے نبی نور ہے، تے اپنے نانکیاں تے دادکیاں نو دوتریاں تے پوتریاں تو ود کے تے کوئی نہیں نہ جانتا، تسی حسنی بھی ہو تے حسینی بھی ہو، آج میرے کان میں جدہ سونا تے توڑا نانا مصطفیٰ کے سی، حضور غوث پاک نے جڑا خطبہ پڑھیا، اگر مجمع میں مجھے داد نہ ملی تو سٹیج پہ بیٹھے علماء کرام ضرور طالب علم کی جھولی میں خراب ڈالیں گے، میرا انہاں نال بڑا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے ممبر اور محراب کے وارث بڑے اچھے عالم دین ہیں، مستند حضرات ہیں، آپ نے فرمایا علی حیدی پھر نیڑے آ، میں دن دستہ میرا نانا کیسی الذی روحہ نصفۃ الاحدیت فی اللہ طاؤس الکبریائی وہمام الجبروت جسدہ صورت معانی الملک والملکوت الذي هو فلق صبح انوار الوحدانیہ وطلعت شمس اسرار الربانیہ وبہجت قمر حقائق الصمدانیہ ودور تجلیات الاحسانیہ وعرش حضرات الرحمانیہ ان مولد محمد سر فی سر مستور بسر مستور لسر لا يعلمه العالمون لا يعقله العاقلون لا يدركه المدركون۔ میں ایک موٹی اس پوری عبارت سے جتنا جڑا ایڈا ڈونگا راز ہوئے اور طارق مسعود جیسے گمراہوں کو کیسے سمجھ آ سکتا کتاب تیرا ملتی بولیے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو مجھے مڑا پڑی نہیں تیرا جنوں ویٹھ کے چن شرما اپنی راتی کے دن چڑھیا یہ سونا رخ تو نقاب ادا یہ سونا ہاتھ کھلا وچ پاوے تے ہاتھ کھلا رل جا
تجھا پھر بھی تو آیا سونا تو لگنا کہ تجھا پھر بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج لوگ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بڑے بیچارے خراب ہو گئے ہیں۔ میں گیا یا قادری کا کھانا چھوڑ دے ہو تو یا حضور غوث پاک کی گل مان لا۔ اور میں گیا بدرسی کو اور حضور غوث پاک کا عقیدہ سناؤ اور اے مسئلہ بھی حضور غوث پاک نے حل کر دیا ہے۔ علماء کرام کی موجودگی میں ایک نمائندہ اسٹیج پہ ایک ذمہ دار پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے خطاب کر رہا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اور آپ نے میرا جملہ بولیا اے سی 16 دے نال ہے ایڈی ٹھنڈ نہیں پیندی جتنی اس جملے نال میرے کلیجے ٹھنڈ پی گئی۔ آپ نے فرمایا گرد در راہ حضرت امیر معاویہ نی نشینم و گرد اس پہ امیر معاویہ پر من افتن باعث بخشش و نجات می شناسم۔ آپ فرماتے ہیں مگر عبدالقادر کسی گلی میں بیٹھا ہو اور معاویہ گھوڑے پہ بیٹھ کے اس گلی سے گزر جائے اور گھوڑے کے سموں کے ساتھ جو مٹی ہے اس کے چند ذرے عبدالقادر کے کپڑوں یا جسم پہ لگ جائیں، عبدالقادر کی بخشش کے لیے یہی کریں۔ گردر راہ حضرت امیر معاویہ امیر شیرن وہ گردے اس پہ معاویہ پر من مفتن باعث بخشش و نجات می شناسم۔ آپ اس زمانے میں بغداد میں جلوہ گر ہوئے جب ابو بکر عمر کے نام پہ وقت کے خلفاء کوڑے لگواتے تھے کوڑے۔ کوئی نام نہیں سنا سکتا، وہ شیعہ رافضی تھے اور وہ نہیں برداشت کرتے تھے ابو بکر عمر شیخین کے نام کو۔ اس زمانے میں حضرت سیدنا غوث پاک نے کیڑا بڑا مسئلہ حل کر چھوڑیا ہے، کیڑا بڑا مسئلہ حل کر چھوڑیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا معاویہ کے پاؤں کے ساتھ جو گرد لگے وہ پڑ جائے، نہ معاویہ کسی گھوڑے پہ بیٹھے ہوں اس گھوڑے کے سموں کی نہیں، اس گھوڑے کے سموں کے ذرے مٹی کے عبدالقادر کے کپڑوں یا جسم پہ لگ جائیں۔ تجھ سے در سے سخت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ افغانستان ہے، افغانستان اس آپ کے زمانے میں صوبہ نیمروز تھا، ایک نیمروز اس کا ایک حکمران تھا۔ اس نے آپ کو خط لکھیا، خط لکھ سے لکھیا سرکار بڑا میں تھوڑے تو متاثر ہوا تو میں تمہیں پورا صوبے کی جاگیر دینا چاہتا ہوں، پورے صوبے کی جاگیر دینا چاہتا ہوں۔ میرے یہ کوئی نارائن مولوی ہو گیا کہ پہلے ہی پہنچ جائے حضور غوث پاک سرکار نہ صدقے جائے۔ آپ کی بارگاہ میں جب وہ خط آیا نا کہ آپ نے اسے خط کی بیک سائڈ دے نیمروز صوبے کے گورنر نے جواب لے گیا۔ آپ نے فرمایا تو جس جاگیر کے سلطنت کی گل کر رہے ہیں نا وہ سلطنت میرے نزدیک بڑی ویچ ہے۔ میں جڑا راتی اٹھ کے مسلح تے آ کے بے نیاز و سجدہ کرن دی سلطنت نہ مزہ چکھ چکیا، میں نے یہ جاگیراں چنگیاں ہی بڑی جاؤں۔ آج ہو غوث پاک ہوئی کہ نماز نہ پڑھے، ہاں جنہ 33 سال عشاء دے وضو نال فجر دیا نمازاں پڑھیں، ہاں جی عشاء دے وضو نال فجر دیا نمازاں پڑھن والا میرا غوث پاک آج قادری کہلانے والا نہ عشاء بھی پڑھے، نہ فجر بھی پڑھے، نہ صبح بھی پڑھے، نہ ظہر بھی پڑھے۔ ہاں گرامی قدر احباب حضور غوث پاک میں کتابت پڑھے آپ ہر رمضان دے اندر ہر رات 7 واری قرآن پاک ختم کر دے سن تے قادری کہلانے والا مہینے بعد بھی قرآن کھول کے نہ سامنے رکھے۔ کیسا قادری، کیسا حضور غوث پاک کا مرید
کو توبہ کرا لمن تے حضور غوث پاک دا مرید پہلوان والا قادری کہلان والا گھر بھی جھوٹ مارے باہر بھی جھوٹ مارے مارکیٹ بھی جھوٹ مارے بازار دے اندر بھی جھوٹ مارے سودا لینے بھی جھوٹ سودا دینے بھی جھوٹ آنے بھی جھوٹ جانے بھی جھوٹ کیا قادری کہلوانا چھوڑ دے ہو تے یا جھوٹ چھوڑ دے ہو ایک چیز چھوڑنی پڑے گی اے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جاؤ سراسر مومی اثر ہو جاؤ آج کتنے لوگ نے جڑے نمازہ نہیں پڑھ دے جس بندے دی فجر دی نماز بستر سے اندر لگ جائے زور دی نماز والی بات کا میچ کھیلنے لگ جائے اثر دی نماز اثر دی نماز اور چہل قدمی کرنے لگ جائے اور مغرب دی نماز آدمی تری موت رہ کے تے جیو تے سماج میں دنیا چینل بدلنے لگ جائے عشاء دی نماز بیانی بھی اپنے کا صاف کرنے لگ جائے اور یہ کہنا میں جنت بھی جانا ہے میں کہا اے جنت تیری خالہ دارا نہیں اے حسین کی جاگیر دانا ہے جنت میں چھوڑی جا گیا یہ تے شکیر راضی ہوئے گا یہ تے ہمشیر راضی ہوئے گی یہ تے نجف دا دنیا دا پیر راضی ہوئے گا اگلے جملے تے نظیر بولو اے جنت میں چھوڑ جائے گا یہ تے سراج منیر راضی ہوئے گا میری کھانا نوارا تو نہیں نا کہ تم اندر بڑھ جا سکتا جنت کے اندر ہاں میرے آقا فرماندے نے بے نمازی ہوں پانچ عذاب دنیا میں پانچ عذاب مرنے کا پہلا عذاب بے نمازی ہوں دنیا سے ملے گا کہ انہیں چہرے کے نیک لوگوں کا نور ختم کر دیتا جائے گا دوسرا عذاب ملے گا انہیں رزق وچوں برکت مک جائے گی تیسرا عذاب ملے گا انہی عمر وچوں برکت ختم ہو جائے گی حافظ ابن حجر اسقلانی نے منبہات ابن حجر کے اندر اس روایت میں بیان فرمایا میں ذمہ دار ہوں اور چوتھا عذاب بے نمازی کو دنیا کے اندر ملے گا سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دعا مانگے گا اللہ قبول نہیں کرے گا میری لاکھ والی توبہ میری کروڑ والی توبہ اگلا جملہ ذرا کلے کے بیادرہ کے سنے ہو اے بھی حضور غوث پاک دیا تعلیمات سمجھ کے میرے جملے ازم جگہ دینی اپنے دل کے اندر سرکار فرماتے ہیں حافظ ابن حجر روایت کر دے بے نمازی بندے نے پنجواں عذاب ملے گا کہ اللہ دے نیک بندے جدوں بھی دعا مانگن گے اللہ باقیاں دے حق وچ قبول کر لے گا بے نمازی کو وچوں کڈ دے گا یہ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے اللہ بیماروں کو شفا دے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے حافظ ابن حجر فرمانے حضور کا فرمانے سارے حق قبول ہو جائے گی بے نمازی کب پانچ عذاب آئے قبر مردے ٹائم ملن گے بے نمازی بھوکا مرے گا ترے عذاب بے نمازی بھوکا مرے گا بے نمازی پیاسا مرے گا بے نمازی چڑ چڑ کے مرے گا ترے عذاب قبر دے ملنے گے کہ بے نمازی قبر تنگ ہو جائے گی سجیاں پسلیاں کبیاں دے اندر کبیاں پسلیاں سجیاں دے اندر پورا عذاب قبر دے اندر ملے گا چاہے جتنا بڑا مفتی عالم پیر حافظ قاری کیوں نہ ہوئے دوسرا عذاب قبر دے اندر ملے گا کہ قبر آگ نال بھر جائے گی تیسرا عذاب شجاع الاقرا نامی سخت مسلط ہو جائے گا جڑا قیامت تک جنگ مارتا رہے گا تے جدوں قیامت والے دن بے نمازی اٹھے گا ترے عذاب کا سامنا ہر حال وچ کرنا پڑے گا پہلا عذاب بے نمازی نال رب غصے نال پیش آئے گا بے نمازی کا حساب سختی نال لیا جائے گا اور میں اپنے دل کو پوچھ کے دسو میری بہنوں بھی دسیا میری ماں بھی نظر کہ اللہ اگر سختی نال میرے کو حساب لے لیا دسو کیڑا جنا بچ کے پار چڑھنا والا میں تے اپنے استاداں کو سنے ہوئے قیامت والے وہی بچے گا جے کو رب سونا کرما نال حساب لے گا اپنی رحمت نال حساب لے گا میاں صاحب کہندے نے عدل کریں
بس کرے نا من مارنی سے آزم جینانی سے آزم جینانی اے محبوب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ پانی گڑی ہوئے پہلی مسجد گلشن راوی نے جنہاں پہلا میں گڑی بنائی میں پہلا میں کرنی میں لگی گڑی پہلا میں گڑی لگی ہے ادھر گڑی لگی ہے موبائل میں دکان کی لوگ کوئی نہیں میں مست ہو گیا سر بغداد کی شراب پی گئے تو میں وہ اندر پہ سنانا تاج دار کولا وارث سے میرے علی کل گلشن بابو جی سابقہ تفسیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی آپ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث جلی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے وہ نور جو بغداد کی گلیوں کا اجالا اس نور کی ہر ایک کرن مدینے سے جڑی ہے پیر صاحب نے سر اٹھائی ہاتھ کا فرمایا آپ فرمانے میں ان کا ہوں میں ان کا ہوں لا حشر نصیر رہوں گا سب شکر کے خود سے میری نسبت ازلی ہے لیکن ایک فکر میں یاد آ گیا اور کھانی سمی اللہ صاحب و سلم میں نام اگر رل جاؤ تو میں کپڑے دونوں واپس کر کے جاؤں گا نہیں کہ نالی لا کے پڑی جاؤں گا تو دو کا پوتا سخیاں ایک بار ہاتھ اٹھائے مہربانی آپ کی جس کے نہ اٹھے ساتھ بار بندہ تھوڑی یاد کر دے تو گودا گودا سفیاں تیرے گھر دیا ریسا کون کرے جتھے آ کے کھا دے شاہ گدا جتھے آ کے کھا دے شاہ گدا اس لنگر دیا ریسا کون کرے جتھے آ کے کھا دے ایک بڑا پیر صاحب اجرت میں ملاقات کرنے واسطے گئے یقین کرو میں بھی بڑے بڑے نورانی چہرے دنیا تک ہیں لیکن یقین کرو آج میرا اتنا کلیجہ کھل گیا میں چالیس سال ہوا ہے کہ میں جدوں بھی آواں انہاں نال میری زیارت انہاں نال میری ملاقات کرانی میں انہاں کی زیارت کیتے بغیر نہیں جاواں گا اتنا عظیم انسان اللہ انہاں کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے کہ انہاں نال ساریاں بہاراں میں پتہ چلے کہ گلشن راوی مرکز یا رسول اللہ میں ہر رمضان میں کتنے لوگوں کو افطاری کروائی 5,000 افراد کو افطاری کروائی جاتی ہے میں انہوں کی شہرت سن سوچیا سا اندر میرے کو گئے میں بس روزی کی ہے میرا دل سی میں انہوں نے پیرن چاہتے بہ جانا قیامت والے دن میرے اعزاز اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا میں خدا نے عرض کرا کہ یا اللہ میں تیرے ایک بندے کے قدموں بیٹھا سا تو میں انہوں نے واقعہ حضرت صاحب بہت بڑا انتظام کر رہے ہو کہ انہوں نے مسکرا کے فرمایا اے میرے مرشد کا کمال ہے کہ غوث پاک کا کمال ہے جتھے آ کے کھا دے شاہ گدا اس لنگر دیا ریسا کون کرے جتھے آ کے کھا دے شاہ گدا اس لنگر دیا ریسا
جنے کی کری تے نسلاں تک نہیں بھول دے بے نسلاں جنے کی کری اگوں الٹیاں چالا چل دے میاں صاحب کہتے ہیں جتے آمن جامن ہووے اتے رکھیے پاک نگاہ اسی آپریٹر بھی یہ سامنے رہی کو مان کرو ایک ناول پر
ایک بار ایک کو بند کر بند ہو گئی میاں صاحب کہتے ہیں میلا میلا اے میلا میلا ہر کوئی آ کے تے میں بھی آکھاں میلا جس میلے وچ میل نہ ہوئے او کادائے میلا اے ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوندا بڑے ستے جگا کے ویکھیا کتے جیا وفادار نہیں لبیا تے سکا ٹکر بھی پا کے ویکھیا مطلب کوئی نہیں یار بندا بڑے یار بنا کے ویکھیا اللہ مان رہا اللہ اس طرح ہے حضور غوث پاک کی نگاہ آتا ہے اللہ کریم اج تیری بارگاہ اسی وعدہ کرنے ہیں حضور غوث پاک دیاں تعلیمات اور سیرت بعد آئندہ پکی نماز پڑھ پیش ہاتھ کھڑے کرنے کی ماشاء ارادہ کریں انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا آئندہ کے بعد جھوٹ نہیں بولیں میری مائیں بہنیں بھی آج ارادہ وعدہ کر کے جائیں آئندہ کے بعد سچ بولیں نماز پکی پڑھیں گے امانت میں خیانت نہیں کریں گے امانت میں خیانت نہیں کریں گے شراب نہیں پیئیں گے اللہ کریم ہمیں بروز حشر حضور اور آپ کے محبوبوں کے ساتھ کھڑا فرمائے وستے رہو وستے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کا سلام شمع بز میں ہدایت بیلا حد سہاگی چمکا
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہاتھ بلند کر کے جو پڑھا میرے مل کر قبول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہ کریم اپنی عظیم شان محفل حضور غوث پاک نے شان فضائل سیرت و کردار کرامات و اخلاق بیان کرنے واسطے سبھی اللہ تمام پانا انتظام و انسلام دوست احباب میں حاضری جملہ اعمال صالحہ سوچ سرائے پاکیزہ کلمات پڑھے پڑھائے اچھے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اگر کوئی غلطی اس پورے سفر میں ہو گئی اللہ کو سرکار غوث پاک کی نگاہ محبت و سب کا معاف فرما. اللہ سونا بروز قیامت سانو اپنے نیکاں کے پاکاں بنیاں نال کھڑا فرما. حضور غوث پاک نے صف میں اندر کھڑا فرما. آج نے اس محفل کا ثواب اسی نبیاں نبی امام الانبیاء خاتم المرسلین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ پیش کرنا. سرکار کے تبسم آج تک کے تمام اہل ایمان بالاختصاص میرے تمام بھائی حاضرین حاضرات خواتین و حضرات انہوں نے نام چند کے ایماندار اقرباء و اعزاء اساتذہ و والدین احباب و اقربات جتنے لوگ دنیا فانی بھی چلے گئے تمام صحیح العقیدہ اہل ایمان بخشش و مغفرت فرما. میرے کریم مولا میری ماما بہنوں بچیاں اللہ انہوں کا کھانا بہنا قبول فرما. بزرگاں دوستوں کا کھانا قبول فرما. اسی اج دی اس محفل کا ثواب پیران پیر دستگیر سیدنا و مرشدنا شیخ عبدالقادر جیلانی میرا محی الدین الحسین الحسین قدس سرہ نورانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ پیش کرنا قبول فرما. فلسطین میں اندر، غزہ میں اندر، لبنان میں اندر، عراق میں اندر، افغانستان میں اندر اور دیگر اخبار و بلاد اسلامیہ جتنے لوگ شہادت میں رتبے کے فائز ہو رہے اللہ انہیں سب وسطی نظرانے مغفرت و درجات کی بلندی پیش کرنا قبول فرما. میرے کریم مولا حضور غوث پاک کے ذکر میں دوپہر بیماران کی شفا مانگنے، بے اولادان کی اولاد مانگنے، بھوکیاں کا کھانا مانگنے، ننگیاں کے کپڑیاں کا سوال کرنے، بخیلاں کی سخاوت مانگنے، سخیاں کا اخلاص چاہنے، ناراضاں کی صلح مانگنے، بچھڑیاں کا ملاپ مانگنے، نافرماناں کی فرمانبرداری مانگنے اور سب سے بڑھ کر اللہ بے نمازیاں کی نماز میں سوال کرنا قبول فرما. اللہ تیرے بندیاں نے جنہاں راہاں تے چڑھ کے سانو تکایا اللہ سانو صرف انہاں کا نام یاد رہ گیا انہاں نے نہ دسیاں راہاں کو لا بیٹھے اللہ سانو انہاں نے راہاں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. ساڑیاں مسجداں سجدیاں نال آباد فرما، قرآن کی تلاوت نال آباد فرما، اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر نال آباد فرما. قبلہ پیر صاحب اس مسجد وسیع اس مسجد کے معاملین و متعلقین واسطے بڑی ڈیوٹی پہ دینے اللہ انہوں نے صحت میں اندر برکت عطا فرما. اللہ انہوں نے درازی عمر نصیب فرما، سلامتی عمر عطا فرما. اللہ کے اللہ پیر صاحب کا سایہ سارے اسلام میں قائم فرما. میرے مولا حاجی شفیق صاحب اور سلمان بھائی قاری سمی اللہ صاحب اللہ قاری صاحب حضرت صاحب جتنے بھی حضرات آج سٹیج پہ جلوہ فرما یہ سامنے بیٹھے اللہ میری دعا ہے حضور غوث پاک کی نگاہ عنایت میں سب کی نجائز کے لیے مرادہ پوری فرما، سب کی نجائز کے لیے مرادہ پوری فرما.
میرے کریم مولا سانو خالی نہ موڑی رات بنائے پہرے سڑیاں دعاؤں منظور فرما میری کوئی بہن میری کوئی بچی کا اندر دکھی اللہ تو اس نے تبدیل فرما اللہ اس نے سکھی فرما میرے کریم مولا گھر میں اندر ناچاتی نہ ماحول ہے اس ماحول میں تو اچھا فرما میرا کوئی بھائی پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی دور فرما سارے ملک کی خیر فرما یہ پاکستان سانو تحفہ ملے اس شبے قدر نہ اساں اس کی قدر نہ دی اللہ آج جگہ جگہ کنٹے لگا جگہ جگہ بدلنی جگہ جگہ خرابیاں اللہ تو کرم کر دے اس ملک کی سانو حفاظت کی توفیق عطا ساریاں زبانوں سچ بولن کی توفیق ہے ساریاں زمیناں سجدے کی لذت عطا ساریاں اکھاں میں قرآن کا دیدار عطا فرما اپنے محبوب کے روزے کا دیدار عطا فرما میرے کریم مولا تو کریم رحیم ہے اپنے محبوب نے جوڑے نہ سکتا کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما غزہ کے مظلوم دکھیاں کی مدد فرما اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی على حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق